سرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. شروح الموطا پر آج کا درس انشاءاللہ ہوگا. موطا کے تعلق سے یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ اس کی شرح پر لوگوں نے الگ الگ طریقوں سے توجہ کی ہے. بعض لوگوں نے مکمل شرح کی ہے، بعض لوگوں نے موطا کے جو مشکل کلمات ہیں ان پر مستقل کتابیں لکھی ہیں جس کو غریب الموطا کہا جاتا ہے، یعنی موطا کے اندر وارد الفاظ کی ڈکشنری، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں. تو وہ ڈکشنری کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ شرح ایک اعتبار سے شرح بھی ہے اور ایک اعتبار سے ڈکشنری بھی ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو موطا پر الگ الگ طریقوں سے کام ہوا ہے، اور یہ بتایا کس لیے جا رہا ہے تاکہ آج کل تو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اگر آپ ان کتابوں کو حاصل نہیں کر سکتے تو نیٹ کے ذریعے سے PDF نسخہ تو اس کا پا ہی سکتے ہیں، ہے نا مشائخ؟ الا ہے کہ وہ شرحیں اب تک مخطوط ہوں، ابھی تک قلمی نسخہ ہی اس کا ہو، نور نہ دیکھا ہو، اس نے پرنٹ نہ ہو سکا ہو، تو اس کی بات الگ ہے. تو موطا کو سمجھنے کے لیے جہاں موطا کے شروح کا جاننا ضروری ہے، وہیں موطا کی تشریح کے لیے یہ ضروری نہیں قطعاً کہ صرف موطا کی شروح کا مراجعہ کریں آپ، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کتب ستہ کے مصنفین سے مقدم ہے. یہ کتب ستہ کے مصنفین سے، کتب ستہ کی اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں، صحاح ستہ جو لوگ بولتے ہیں وہ بولنا درست ہے؟ نہیں، وہ بولنا درست نہیں ہے. احسنت. صحاح ستہ کی اصطلاح متقدمین کے یہاں نہیں پائی جاتی، اس کو صحاح ستہ اپنے بر صغیر میں بولا جاتا ہے، وہ صحاح ستہ نہیں ہے، اس لیے کہ صحاح ایک اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح پر یہ 6 کتابیں پوری کی پوری سب نہیں اترتی. صرف بخاری اور مسلم نے صحت کا اہتمام کیا ہے اور صحیح اپنی کتابوں کو کہا ہے، باقی جو ہے وہ سنن ہے. ان کے مصنفین نے اس چیز کا قطعاً اہتمام کرنے کا اندیہ نہیں دیا کہ وہ صرف صحیح باتوں کو نقل کریں گے. اسی لیے آپ سنن اربعہ کے اندر کتب ستہ جب کہتے ہیں ہم تو وہ صحیحین اور سنن اربعہ سے مرکب ہے. جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ جی ہاں، جانتے ہیں. صحیحین صرف ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب صحیح کے نام سے صرف 2 کتابیں ہیں. 6 کتابوں میں صرف 2 کتابیں ہیں جن کو صحیح کہا جاتا ہے، باقی کو سنن کہا جاتا ہے. سنن اربعہ ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. اور یہ اصطلاح بھی متاخرین کے ہاں آئی. ابن ماجہ کی جگہ پر موطا کو شمار کیا جاتا ہے یا دارمی کو شمار کیا جاتا ہے. آپ اس کی بحث جب پڑھیے گا، مصطلح کے اندر یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جانی چاہیے کہ کتب ستہ کی اصطلاح کہاں سے آئی، کب آئی، ہاں، اور ابن ماجہ کو کیوں رکھا گیا، اور جن لوگوں نے ابن ماجہ کو خارج کیا وہ کیوں خارج کیا، وغیرہ وغیرہ. تو کتب ستہ کہنا چاہیے، صحاح ستہ کی اصطلاح یہ درست نہیں ہے. نہیں ہے. تو ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کتب ستہ کے مصنفین تمام کے تمام امام مالک سے متاخر ہیں، اور متاخر ہونے کی وجہ سے یہ چیز کل بھی بتائی گئی تھی پچھلے درس میں کہ امام بخاری، مسلم اور ترمذی سمیت تقریباً سارے دواوین السنہ کے مصنفین نے امام مالک کی روایات کو اپنی اپنی کتابوں کا تمغہ بنایا ہے، اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور اپنی اپنی کتابوں کی محتم بشان روایتوں کے طور پر ذکر کیا ہے. چونکہ امام مالک کی اسناد سند عالی شمار کی جاتی ہیں. مالک النافع عن ابن عمر اصح الاسانید کلھا کہا جاتا ہے. بخاری کے نزدیک بھی سب سے عالی اسناد یہی ہے. تو اس طور پر موطا کی وہ روایتیں جو کتب سنہ کے اندر موجود ہیں، دیگر دواوین سنہ کے اندر موجود ہیں،
ان تمام جگہوں پر ان روایتوں کی شرح آپ پا سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے موطا کی جتنی روایات کو نقل کیا ہے، یا امام مالک کے طریق سے جتنی روایات کو نقل کیا ہے، ان کی شرح آپ بخاری کی جتنی شروع ہیں ان تمام کے اندر اس کی شرح دیکھ سکتے ہیں آپ۔ حافظ ابن حجر کے ہاں فتح الباری کے اندر تو موطا کی شرحیں براہ راست بھی لکھی گئیں، اور موطا کی روایتیں کتب سنہ میں جہاں جہاں موجود ہیں وہاں بھی ان کی شرحیں آپ پائیں گے۔ اس کے علاوہ موطا کے غریب کلمات پر مستقل کتابیں لکھی گئیں جس کو غریب موطا کہا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی جو ہے موطا کی خدمت ہوئی۔ تو شروح الموطا کا دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے محقق نے۔ کہتے ہیں کہ قاضی عیاض نے مدارک کے اندر کہا کہ حدیث کی کتابوں میں سے کسی کتاب پر لوگوں نے اتنی توجہ نہیں کی جتنی توجہ موطا کے اوپر کی۔ اس کی حدیث پر کلام کے لیے لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، اس کے اسانید پر کلام کرنے کے لیے، اور اس سلسلے میں مختلف قسم کی تصانیف لکھی گئیں۔ خود مالکیہ اور غیر مالکیہ تمام لوگوں نے اس پر جو ہے کام کیا موطا پر، گرچہ وہ فقہ مالکی امام مالک جو ہے وہ ایک خاص فرقہ اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے، لیکن موطا کی شرح لکھنے والوں میں سارے لوگ شامل تھے۔ قاضی کہتے ہیں کہ ابن فرحون کہتے ہیں کہ قاضی نے ان میں سے تقریباً 90 لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے موطا پر کام کیا ہے۔ کتنے لوگ؟ 90 لوگ۔ ٹھیک ہے مشائخ، کہتے ہیں کہ موطا کی مشہور شرحوں میں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا نام ہے استقصاء نہیں کیا ہے، بلکہ مشہور شرحوں کا ذکر اب کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ تقریباً 90 لوگوں نے موطا پر کسی نہ کسی طور پر موطا کی خدمت کی ہے۔ موطا کی مشہور شرحوں میں سے کہتے ہیں امام بطلیوسی کی شرح ہے، ابو محمد عبداللہ ابن محمد ابن السید البطلیوسی، بطلیوس کی طرف نسبت ہے جو اندلس کا ایک شہر ہے، مالکی فقہ کے ماننے والے تھے اور نحوی ہیں۔ 444 ہجری میں ولادت اور 521 یا 511 میں وفات۔ نحو اور لغہ کے امام تھے، قرطبہ کے مشہور علماء میں سے تھے۔ اپنی شرح کا نام انہوں نے رکھا المقتبس، المقتبس شرح الموطا للمالک بن انس۔ پورا نام کیا ہوا؟ المقتبس شرح الموطا مالک ابن انس۔ یہاں جو ہے تو ابن بطلیوسی کی مقتبس، اس کے بعد ابن رشیق القیروانی مالکی شاعر جن کی ولادت 390 ہجری میں قیروان میں ہوئی، جو افریقہ میں مغرب کے اندر ایک شہر ہے، اور قیروان کے اندر ان کا انتقال ہوا سن 456 ہجری میں یا 463 ہجری میں۔ ان کی کتاب الشذوذ فی اللغہ اور العمدہ فی صناعت الشعر، العمدہ فی صناعت الشعر، یہ عربی ادب میں نقد کی ابتدائی کتابوں میں سے شمار کی جاتی ہے اور بہت معروف اور متداول کتاب ہے۔ ان کی یہ کتاب لائبریری کے اندر موجود ہے۔ الشذوذ فی اللغہ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن العمدہ فی صناعت الشعر، اس کا دو ایڈیشن، دو الگ الگ ایڈیشن الگ الگ محققین کی تحقیق سے یہ لائبریری کے اندر اس کا 2 نسخہ موجود ہے۔ ایک نبوی شعلان کی تحقیق ہے اور ایک اور کسی کی تحقیق ہے، محی الدین عبد الحمید کی شاید۔ تو العمدہ فی صناعت الشعر یہ انہی کی کتاب ہے، ابن رشیق القیروانی۔ ٹھیک ہے، کثیر التالیف تھے، یعنی کہ بہت زیادہ کتابیں لکھنے والے تھے۔ طیب، اور اگر ان کو ملک النحات نہیں کہا جاتا تھا تو وہ ناراض ہوتے تھے، یعنی نحو کے اندر بھی مہارت تامہ ان کو حاصل تھی۔ شرح الموطا کے نام سے بھی انہوں نے بھی موطا کی شرح کی۔
تو ڈائریکٹ یا تو وہ شرح ہے موطا کی، یا پھر کہا جاتا ہے کہ التمہید جو ابن عبد البر کی مشہور اور معرکۃ الآراء شرح ہے موطا کی، اس کا اختصار ہے. یعنی موطا کی جو ایک طویل شرح التمہید کے نام سے امام ابن عبد البر مالکی اندلسی انہوں نے لکھی ہے، اس کا اختصار ہے، اور یا تو مستقل الگ سے ایک شرح ہے. تیسری شرح کہتے ہیں ابو مروان عبد الملک ابن حبیب بن سلیمان القرطبی المالکی. دیکھ رہے ہیں ابھی تک جتنے شراح کا ذکر کر رہے ہیں وہ سب مغاربہ ہیں، یعنی اندلس وغیرہ کے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ. امام مالک کی کا مذہب اسی طرف زیادہ پھیلا. آج بھی افریقہ میں اور اس طرف کے ممالک میں مالکی مذہب رائج ہے. یہ چیز آپ جانتے ہیں کہ یہ فقہی مسالک کا غلبہ جو ہے وہ حکومتوں کے ذریعے سے ہوا. جہاں پر جس فقہ کے ماننے والے کی حکومت ہوئی وہاں پر اس فقہ کے ماننے والوں کا غلغلہ ہو گیا، ان کی کثرت تعداد ہو گئی. ہندوستان کی طرف جو مغلیہ حکومت آئی یہ فقہ حنفی کی ماننے والی تھی، اس لیے یہاں بر صغیر میں حنفی جو ہے وہ غالب آئے اور وہ سواد اعظم بن گئے. جن کا تانا وہ دیتے ہیں کہ ہم سواد اعظم ہیں. تو یہ کوئی اور اس سواد اعظم ہونے کو وہ اپنے حق ہونے کی دلیل مانتے ہیں، حالانکہ کثرت تعداد حق کی دلیل کبھی نہیں رہا کیا. تو ممالک کی حکومت اندلس اور افریقی ممالک کے اندر رہی تو وہاں پر مالکیہ کا غلبہ ہے. آج بھی مالکیہ ہی وہاں پر چھائے ہوئے ہیں. مراکش کے اندر، الجزائر کے اندر اور ادھر افریقی ممالک کے اندر تمام جگہوں پر مالکی فقہ آج بھی غالب ہے. آج بھی وہاں مالکی فقہ کے ماننے والے پائے جاتے ہیں. شوافے کا جہاں غلبہ ہوا مصر وغیرہ کے اندر شوافے کی بہت بڑی تعداد ہے. خود ہندوستان کے اندر جنوبی ہند میں آپ چلے جائیں کیرلا وغیرہ کی طرف شوافے کی بہت بڑی تعداد نظر آئے گی آپ کو. حنابلہ دول خلیج کے اندر ان کی حکومت آئی تو حنابلہ کا غلبہ خلیجی ممالک کے اندر ہو گیا. تو اس طریقے سے جس امام کے ماننے والوں کی حکومت جس علاقے میں ہوئی وہاں اس فقہ کا چرچا ہو گیا، وہی فقہ رائج ہو گئی. تو امام مالک کی موطا کی شرح ابھی تک جتنی ذکر کی گئی ہے یہ سب اندلس کے اندر کی ذکر کی گئی ہے، یعنی یورپ کے اندر. اندلس کا مطلب یورپ کا علاقہ. ٹھیک ہے مشائخ، اسپین وغیرہ کا جو علاقہ ہے ادھر. اور اسی طریقے سے افریقی ممالک جو ادھر مراکش اور الجزائر وغیرہ کا جو علاقہ ہے، بربر کا علاقہ ہے، یہ سارا. تو کہتے ہیں کہ تیسری شرح ہے ابو مروان عبد الملک ابن حبیب ابن سلیمان القرطبی المالکی، جن کا انتقال 237 ہجری میں ہوا. زبیدی نے ان کو اندلس کے نحویوں میں سے نحویوں کے تذکرے میں دوسرے درجے یا دوسرے طبقے کے اندر رکھا ہے. نحو کے اندر، لغت کے اندر، فقہ کے اندر امام تھے. تیل نچوڑتے تھے اور نکالتے تھے. اور تیل نچوڑنے والے کو کیا کہا جاتا ہے آپ کی زبان میں؟ جی مشائخ، میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، خالی توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ لوگ پیشے کی وجہ سے کسی کو عزت دیتے ہیں اور کسی کو ذلیل کرتے ہیں. دیکھ لیجئے یہ امام تھے اور ایک فن میں نہیں، نحو میں، لغت میں، فقہ میں، جبکہ پیشے کے اعتبار سے کیا تھے. کہتے ہیں کہ ان کی اصل طلیطلہ سے ہے. طلیطلہ، قرطبہ، یہ سارے شہر ہیں اندلس کے. یہ سارے کے سارے شہر بڑے بڑے شہروں کا نام ہے. یہ جیسے آپ کے یہاں دلی، بمبئی، کلکتہ ہے، ویسے اندلس کے مشہور شہروں کا نام ہے یہ. طلیطلہ، قرطبہ، اشبیلیہ، یہ سب اندلس کے شہر ہیں. تو کہتے ہیں ان کی اصل جو ہے طلیطلہ سے ہے. ان کے دادا قرطبہ سے لے کر کے منتقل ہوئے ان کو لے کر کے. فقیہ تھے، نحوی تھے اور مورخ بھی تھے، اخباری، اور علم انصاب کے بھی ماہر تھے، شاعر بھی تھے، طبیب بھی تھے، یعنی ڈاکٹر بھی. یہیں سے آپ دیکھ لیجئے کہ اس زمانے تک
علم کی وہ تقسیم نہیں تھی جو آج مولویوں نے کر ڈالی ہے، کہ جس کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے وہ الگ ہو جائے، جس کو نرا مولوی بننا ہے وہ مدرسے میں چلا ہے۔ دیکھ لیں، یہ فقیہ بھی تھے، نحوی بھی تھے، مورخ بھی تھے، علم انصاب کے بھی ماہر تھے، شاعر بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے اور خطیب بھی تھے۔ دیکھ رہے ہیں مشائخ، اس زمانے میں جو نصاب پڑھایا جاتا تھا اس میں دینی اور دنیاوی علم کی تفریق نہیں تھی۔ جتنے بڑے بڑے آپ دیکھتے ہیں نام اس وقت، کیا نام ہے، جابر ابن حیان، کیمسٹری کا بابا آدم جس کو کہا جاتا ہے، جابر ابن حیان کا نام دیکھ لیں، ابن حیثم کا نام دیکھ لیں، ہاں، ابن سینا کا نام دیکھ لیں، ابن سینا، ہاں، جو ڈاکٹری کے میدان میں، خاص طور سے سرجری کے میدان میں جس کی کتاب آج بھی قبلہ اور کعبہ سمجھی جاتی ہے، القانون فی الطب، وہ بندہ تفسیر میں بھی ماہر تھا، وہ بندہ حدیث میں بھی ماہر تھا، وہ بندہ فقہ میں بھی ماہر تھا۔ ابن رشد مالکی کا نام سنا ہوگا آپ نے، ہاں، رازی کا نام سنا ہوگا۔ جتنے بڑے بڑے اطباء، مہندسین، انجینئرز آپ نام سنتے ہیں اسلامی دنیا میں، وہ سارے کے سارے علوم اسلامیہ کے بھی ماہر تھے، وہ سارے کے سارے علوم اسلامیہ کے بھی ماہر تھے۔ لیکن آج ان کو دنیاوی علوم بنا دیا گیا اور مولویوں کو قرآن حدیث میں سمیٹ دیا گیا، اور وہ قرآن حدیث بھی ان کے پلے نہیں پڑتا، باؤنسر جاتا ہے۔ تو یہ ہے پریشانیاں۔ دیکھیے آپ، فقیہ تھے، نحوی تھے، مورخ تھے، علم انصاب کے ماہر تھے، شاعر تھے، ڈاکٹر تھے، خطیب تھے، ڈھیر ساری تصانیف لکھی انہوں نے۔ ابن فرحون مالکی نے ان کی بعض مؤلفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اپنی جو موطا کی شرح انہوں نے لکھی، اس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ تفسیر الموطا۔ کیا نام رکھا؟ تفسیر الموطا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے تفسیر الموطا کو تقریباً 10 جز میں لکھا۔ اس کے کتنے اجزاء تھے؟ 10 اجزاء۔ کہا جاتا ہے کہ موطا کی جو شرح انہوں نے لکھی وہ 10 جز میں تھی، جس میں سے پہلا جز تفسیر الموطا کے نام سے تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، یا تو پوری شرح کا نام تفسیر الموطا ہے، یا انہوں نے جو شرح لکھی تھی وہ 10 جز میں تھی، اس میں سے پہلے جز کا نام تفسیر الموطا تھا۔ اب آئیے چوتھے نمبر پہ معرکۃ الآراء شرح موطا کی۔ موطا کا ذکر کیا جائے اور ان شرحوں کا ذکر نہ کیا جائے جس شارح کا نام اب آ رہا ہے، تو موطا کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ مشہور اہل حدیث عالم حافظ ابو عمر الحافظ، یہاں پر جب کہا گیا، میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ آپ متقدمین کی تعبیر میں جہاں جہاں الحافظ پائیں گے وہاں مراد قرآن کا حافظ نہیں ہے، وہاں مراد قرآن کا حافظ، ہاں، حفظ حدیث کی طرف جو لقب ہے خاص، اور یہ لقب چنیدہ افراد کو ملا ہوا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں آپ دیکھ لیں تو چنیدہ لوگ ملیں گے آپ کو جو اس لقب کے حاملین ہیں۔ تو حافظ ابن عبد البر، یہ بھی حافظ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ وہی والے حافظ ہیں جو حفظ حدیث ایک متعین تعداد میں یا بہت بڑی مقدار میں حفظ حدیث کے بعد اس کی کچھ مقدار بھی ذکر کی جاتی ہے، وہ سب آپ اختلاف مصطلح کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ تو حافظ ابو عمر کنیت ہے، ان کا نام تھا یوسف۔ نام کیا تھا؟ یوسف۔ والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد البر۔ لیکن یہ کس نام سے مشہور ہوئے؟ جیسے ابن کثیر دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسماعیل ابن عمر ابن کثیر نام تھا اور ابن کثیر کے نام سے مشہور ہوئے، ایسے ہی نام ہے یوسف بن عبداللہ بن عبد البر، لیکن یہ مشہور ہو گئے ابن عبد البر کے نام سے۔ کس نام سے مشہور ہوئے؟ ابن عبد البر، یعنی دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ تو ان کی کنیت ہے ابو عمر، نام ہے یوسف، باپ کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد البر، اور مشہور ہیں ابن عبد البر کے نام سے۔ ابن عبد البر اندلسی ہیں، قرطبی ہیں، مالکی ہیں۔ اندلس
پورا ملک ہو گیا، قرطبہ اس کا ایک شہر ہو گیا، اور مالکی نسبت فقہی کی نسبت ہے، تو اندلسی، قرطبی، مالکی سب کہا جاتا ہے ان کو، اور ہر الگ الگ اعتبار سے، فقہی اعتبار سے مالکی تھے، شہر کے اعتبار سے قرطبہ کے رہنے والے تھے تو قرطبی ہوئے، اور قرطبہ واقع اندلس ملک کے اندر ہے اس لیے اندلسی بھی ہوئے. جیسے آپ کہیں دہلوی اور ہندی انڈیا میں رہنے والے کو، تو دہلوی اور ہندی یہ الگ الگ ہوئے یا ایک ہی ہوئے؟ ایک ہی ہوئے. دہلوی ایک شہر کی طرف نسبت ہوئی اور ہندی یہ ملک کی طرف نسبت ہوئی. آپ کہیں اپنے آپ کو کپل وستوی نیپالی، تو اب کپل وستوی اور نیپالی یہ دونوں الگ الگ نسبت تھوڑی نہ ہوئی، یہ دونوں جگہ کی نسبت ہے. کپل وستو ضلع کی ہو گئی اور نیپالی ملک کی ہو گئی. ایسے ہی ان کو اندلسی اور قرطبی کا معاملہ ایسے ہی ہے. قرطبہ ایک شہر ہے اور اندلس ایک ملک ہے. طيب، الامام المشہور، مشہور امام ہے، بہت ساری تصانیف اس کی ہیں، ان کی ہیں. ولادت 368 ہجری، 390 کے بعد انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. دیکھیں آپ، 368 میں ولادت ہے اور علم حاصل کرنا کب شروع کیا؟ 390 کے بعد. جبکہ پرانے زمانے میں ہاں مشائخ شروع ہی سے لوگ لگ جایا کرتے تھے. یہ کب لگے طلب میں؟ 368 سے 390 تک کتنے سال کے ہو گئے؟ بڑے کمزور ہوئے صاحب میں یار آپ لوگ. 368 میں ولادت، 390 کے بعد طلب علم کیا. کتنے سال کے ہو گئے تھے؟ 22 سال. جتنے سال میں آپ لوگ فارغ التحصیل ہو جاتے ہو، امامہ بدوا لیتے ہو، اتنی عمر میں انہوں نے طلب علم شروع کیا. لیکن اتنی عمر کے باوجود طلب علم سے کوئی چیز ان کو رکاوٹ نہیں بن سکی. محنت کیا انہوں نے، اور محنت کرنے کے بعد اجتہاد کے رتبے پر فائز ہوئے، یعنی مجتہد کے درجے تک پہنچ گئے. اتنا زیادہ علم حاصل کیا انہوں نے. سن 463 ہجری میں انتقال ہے. ٹھیک ہے. غسانی کہتے ہیں کہ امام ابو عمر نے، ابو عمر کا مطلب کہیں ان کو کنیت سے آپ دیکھیں گے پکارا جاتا ہے، کہیں ان کو ابن عبد البر کہا جاتا ہے، کہیں کسی اور نام سے. تو ابو عمر کا مطلب یہ ہے کہ وہی ابن عبد البر. موطا میں انہوں نے بہت ساری مفید کتابیں لکھی ہیں، جن میں مشہور کتاب ہے التمہید. پورا نام کیا ہے کتاب کا؟ التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس سے پہلے کہ موطا کی 2 شرحیں انہوں نے لکھی ہیں. ایک شرح میں اسانید پر توجہ کی ہے، اور دوسری شرح میں فقہی جوانب پر زیادہ توجہ کی ہے. تو اسانید پر توجہ التمہید کے اندر ہے، اور فقہی جوانب پر توجہ کس کے اندر ہے؟ الاستذکار. جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، الاستذکار. اللہ کے بندوں یہ سب چیزیں یاد رکھو. یہ سب بتائی جاتی ہیں یاد رکھنے کے لیے. صرف امتحان کے لیے پڑھ رہے ہو کہ معلومات کے لیے پڑھ رہے ہو؟ معلومات کے لیے پڑھ رہے ہو تو پھر امتحان کے موقع کے لیے ٹالے کیوں رکھتے ہو؟ یہ سب چیزیں ذہن میں رکھو نا. تو کہتے ہیں کہ ان کی شرح کا نام ہے التمہید، جس کا پورا نام ہے التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید. یعنی اسانید بھی ہیں، اسانید پر توجہ کی ہے اس کے اندر، اور ساتھ میں موطا کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اس کو بھی شرح و بسط کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے. کہتے ہیں اتنی معرکۃ الآراء کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب ان سے پہلے کسی نے نہیں لکھی. التمہید یہ بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے، اور ہر اہل حدیث کے گھر میں اس کتاب کا نسخہ ہونا چاہیے. لیکن افسوس میری لائبریری اس سے خالی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ التمہید اندلس میں چھپی ہوئی ہے. وہیں اندلس کہہ رہا ہوں، مراکش وغیرہ کے اندر اس کی اشاعت ہوئی ہے، اور اس کے نسخے سعودی عرب میں دستیاب نہیں تھے، ورنہ اس کو ضرور حاصل کرتا. لیکن یہ کہ اس کتاب کو حاصل کرنا ضروری ہے. ہر شخص کے جو علم کی طرف انتساب رکھتا ہے
اس کی لائبریری میں اس کتاب کا ہونا لابدی ہے. بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے. کیا کہا؟ وَهُوَ كِتَابٌ لَمْ يَتَقَدَّمْ أَحَدٌ مِثْلَهُ. اس طرح کی کتاب اس سے پہلے کوئی نہیں لکھی گئی. امام ابن حزم الظاہری، امام ابن حزم کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جی سنا ہے ابن حزم کا نام؟ جی شیخ. ظاہری فقہ کے مشہور امام، فقہ ظاہری. المحلہ والے. ہاں المحلہ، احسن. دوسری کتاب ان کی معرکۃ الآراء کتاب ہے المحلہ، جو یہاں لائبریری کے اندر لگی ہوئی ہے. شاید آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہی ہو، پیچھے کی طرف ہمارے لگی ہوئی ہے. المحلہ ابن حزم کی معرکۃ الآراء کتاب ہے. اور یہ کتاب بھی ان کتابوں میں سے ہے جو ہر اہل حدیث کے گھر میں ہونا ضروری ہے. ہر اہل حدیث کے پاس اس کا نسخہ ہونا ضروری ہے. بہت علم اور معرفت سے بھرپور کتاب. تو کہتے ہیں کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ابن عبد البر کے بارے میں کہا کہ لا اعلم فی الکلام علی فقہ الحدیث مثلہ. فقہ الحدیث کے باب میں گفتگو پر ابن عبد البر سے زیادہ جانکار میں نے کسی کو نہیں پایا. اور وہ کہاں پر؟ التمہید کے اندر. فقہ الحدیث پر اگر آپ فقہ الحدیث، حدیث سے استنباط کا ملکہ، حدیث سے مسائل کو کیسے مستنبط کیا جائے، یہ ایک مستقل علم ہے. فقہ الحدیث، فقہ الحدیث کیسے سیکھیں گے آپ؟ اگر آپ کو اس پر درک حاصل کرنا ہے تو التمہید کا مطالعہ از بس ضروری ہے. ابن حزم کہتے ہیں کہ فقہ الحدیث میں التمہید سے زیادہ بہتر کتاب میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے مشائخ؟ التمہید کی طرح کی کتاب نہیں جانتا ہوں. اس سے بہتر کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے. التمہید کی طرح سے کوئی کتاب فقہ الحدیث پر لکھی گئی ہو میں نہیں جانتا. اور اس سے بہتر کی بات جب اس کی طرح نہیں لکھی گئی تو اس سے بہتر لکھی جا سکتی ہے؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. گویا ابن حزم رحمہ اللہ کے زمانے تک علی الاطلاق فقہ الحدیث کے موضوع پر التمہید سے زیادہ جامع کوئی کتاب موجود نہیں تھی. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے وقت کا ایک امام. للو پنجو کی بات نہیں ہے. ایک مستقل امام جو مطلب خود جن کی امامت اور جن کی جلالت قدر مسلم ہے، امام ابن حزم رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ تمہید کو امام مالک کے اساتذہ کے ناموں پر مرتب کیا ہے انہوں نے. حروف تہجی کے اعتبار سے امام مالک کے جو اساتذہ تھے اور تمام استاذوں سے جو الگ الگ روایتیں انہوں نے موطا کے اندر نقل کی ہیں، اسی اعتبار سے کس استاذ سے کتنی روایتیں نقل کی ہیں، استاذ کا نام ذکر کیا، الف با تا سا جیم ہا خا دال، جو ترتیب ہے اور ان کے اساتذہ کے نام جس ترتیب کے ساتھ شروع ہوتے ہیں حروف تہجی میں، اس ترتیب کے اعتبار سے ان کو وہاں پر رکھا ہے اپنی کتاب میں. اور ایک استاذ سے کتنی روایات نقل کی ہیں اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے. گویا ان کے ہاں موطا کی وہ ترتیب نہیں ہے جو آپ یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کے نسخے میں دیکھ رہے ہیں یا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس چیز سے آگاہی بہت ضروری ہے. التمہید کے اندر ابن عبد البر رحمہ اللہ نے موطا کی روایات کو امام مالک کے شیوخ پر مرتب کیا ہے حروف تہجی کے اعتبار سے. واضح مشائخ؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ طيب. کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی. پہلے التمہید لکھی، اس کے بعد دوسری شرح لکھی الاستذکار. الاستذکار نہیں کہیں گے، الاستذکار کہنا چاہیے. کیوں؟ یہ حمزہ وصل ہے. حمزہ وصل ہے. باب افعال کے علاوہ ہر باب کا حمزہ جو ہوتا ہے وہ حمزہ وصل ہوتا ہے. تو الاستذکار یہ اردو میں گرچہ چل جاتا ہے لیکن یہ کہ یہ طریقہ نہیں ہے اس کو پڑھنے کا. جب آپ
اس سے پہلے ال داخل کیے ہوئے ہیں تو لام کو کسرہ دے کر کے پڑھیے الاستذکار لمذاہب علماء الامصار لما تضمنہ الموطا من معانی الرأی والآثار. اتنا لمبا نام ہے جس کو مختصر میں الاستذکار کہا جاتا ہے. اوپر والی شرح کو التمہید کہا جاتا ہے، لیکن پورا نام کم از کم آپ لوگوں کو پتا تو ہونا چاہیے. نام جب پتا رہے گا تو اس کے محتوا کا اندازہ آپ ویسے ہی کر لو گے. مثال کے طور پر اگر میں امتحان میں پوچھ لوں کہ موطا کی شرحوں میں التمہید اور استذکار کے بارے میں کیا جانتے ہو، دونوں میں کیا فرق ہے، کہو گے مولانا آپ نے تو بتایا نہیں کلاس کے اندر. نہیں چلے گا. بتایا ہوں کہ نہیں بتایا ہوں؟ بتایا ہوں. کیا بتایا ہوں بھائی؟ ابھی پتا چل جائے کہ کتنا جانتے ہو. کیا کہا میں نے دونوں شرحوں کے بارے میں؟ دونوں کے درمیان دونوں شرح کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو ہے اس کے موقع کے سندوں کا ذکر کیا ہے اور پھر جو ہے اس کے شیوخ کے اعتبار سے اس کا ذکر کیا ہے، اس میں نقل کی ہے. اور الاستذکار کے اندر جو ہے اس کی شرحیں کی ہیں عام طور سے، جس طرح سے حدیثوں کی شرح ہوتی ہے دوسری کتاب میں، اس طرح سے اس کی شرح کی ہے. اور اس میں جو نمبر پاؤ گے اگر ایسے لکھو گے؟ اور اسناد کا ذکر کیا ہے. کتنا نمبر دیا جائے گا مشائخ؟ اور کوئی شخص التمہید اور استذکار میں کیا فرق ہے؟ تمہید کے اندر معانی اور اسانید کو ذکر کیا گیا ہے. ہاں ہاں. اور الاستذکار کے اندر فقہ مسائل. الاستذکار کے اندر کیا؟ فقہی مسائل کا جن. اللہ کے بندوں میں نے واضح طور پر یہ بات بتائی. التمہید اس کے اندر موطا کے اندر جو سندیں آئی ہوئی ہیں، موطا کے اندر جو تعلیقاً روایتیں نقل کی گئی ہیں، موطا کے اندر جو بلاغات ہیں ان پر توجہ کی گئی ہے، سلسلہ اسناد پر توجہ کی گئی ہے. اور الاستذکار کے اندر فقہی جانب پر توجہ کی گئی ہے خاص طور پر. یہ بنیادی فرق ہے. پھر وہ تمہید کیسے مرتب کیا وہ ایک الگ سوال ہے جس کا جواب خالد دے رہا ہے، حروف المعجم والا. ان کی ایک کتاب